جی اتھر اس پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا اینڈ آن ریگولر. ہاں وہ تو ہے، پر ایشو یہ ہے کہ کب تک ساری چیزیں ایکٹیو رہیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایکس 3 مہینے ہو گئے ملک میں بند ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی شخصیات اس کو استعمال کر رہے ہیں. سارے منسٹر استعمال کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب استعمال کر رہے ہیں، کسی سے تعزیت کر رہے ہیں، وی پی این لگا کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں. ہر ضلع کی صوبے کی پولیس آپ کو ضلع کی صوبے کی پولیس وغیرہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تضاد آپ کو نظر آتا ہے. ہاں یہ بڑا مذائقہ خیز. جی یہ جو تضاد ہے کہ ایک طرف آپ نے ایک سروس بند کر دی، دوسری طرف حکومتی شخصیات اور حکومتی ادارے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب یہ جو کلیئرٹی ہے آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں کوئی نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے. اسی طرح اس معاملے کو بھی اگر آپ دیکھیں، کلیئرٹی مطلب کلیئرٹی نہیں ہے نا، کنفیوژن ختم کیسے نہیں ہے، کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. یا تو وہ ہے کنفیوز ہیں، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ بھی جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت کے اندر اگر کوئی بات ہو آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر عدالتی جو کارروائی ہوتی ہے، جہاں پہ سب جوڈیس معاملات کے اوپر عدالتیں بڑا سخت موقف لیتی ہیں کہ آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا، وہاں پہ بھی کانٹمپریری کورٹ رپورٹنگ آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں. مطلب کہ کچھ بھی عدالت میں کہا جائے یا کوئی چیز بات ہو، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ وہ آپ باہر آ کے اپنی نیوز رپورٹ میں لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ویسا آپ نہ کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ جسٹس صاحب نے پورا فیصلہ لکھ دیا اردو کے اندر. اب وہ جواب دے دیا. اب حکم نامہ آ گیا، اب تو لوگ وہ پڑھیں گے تو وہ اینڈ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہے، کیونکہ آپ تو عدالت کا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. اور پیمرا نے کہا حکم نامہ آپ کر سکتے ہیں جب عدالت ایک فیصلہ دے دے، حکم نامہ دے دے. وہ یعنی تو چاند اور وہ دوسرا کیا تھا لفظ، نہیں وہ انہوں نے کہا نا کہ آپ مطلب کہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سم ٹائم یہ اعتراض آپ بھی کرتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے ہوں، دیگر دوست بھی کرتے ہیں کہ سم ٹائم عدالتیں ریمارکس زیادہ دیتی تھیں، لیکن بعد میں جب فیصلے آتے تھے وہ اس فیصلے کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ بحث کو اس طرح سٹائفل نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں روک سکتے کہ جناب آپ اس کو رپورٹ ہی نہ کریں. اور یہی اب جو حتک عزت کا قانون ہے، کیا پاکستان میں ڈیفیمیشن لاز موجود نہیں ہیں؟ کیا اچانک کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ پنجاب کے اندر نیا قانون؟ اب پنجاب میں کوئی کھڑا ہو کے کہے گا کہ جی وہ گوگی نے سارا کام کیا، فرا گوگی کر کے چلی گئی، تو کیا حتک عزت کا قانون اس پہ بھی لاگو ہوگا؟ جب آپ نے پوری الیکشن کمپین فرا گوگی، پنکی پیرنی اس کے اوپر چلائی ہے، آپ کے وزراء بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ جناب فلانے نمونے کے اندر یہ منشیات نکل آئی ہیں، وہاں پہ جو خدا نخواستہ جانے والی عورتیں ہیں ان کو آپ دیکھیں وہ کیسی ہیں. تو وہ لوگ ان میں مطلب کہ اتنی اخلاقی نہیں دیکھیں نا، آپ کو کیا بات، آپ کیا کریں، جو طاقتور ہیں، جو حکمران ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو عزت کا ہائرارکی ہے اس میں آپ اور ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں تو آپ بات کیا کریں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر کیا کچھ الزامات لگاتے رہے. خدا نخواستہ ہم میں سے یہ جو تینوں دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی، کبھی کسی نے نواز شریف صاحب کو خدا نخواستہ را کا ایجنٹ نہیں کہا. نواز شریف کو را کا ایجنٹ کس نے کہا ہے؟ اور آج کل وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے عوام کی بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پی ٹی آئی بھی کہتی تھی را کا ایجنٹ، مطلب کہ وہ تو سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے عوام کی بات کی نا، میں اسی طرف آ رہا تھا. جن جمہوری معاشروں میں جمہور کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جاتا ہو، کبھی آٹے کی لائنوں میں، کبھی سرکاری دفاتر کے باہر، کبھی ان کے شعور کی توہین نہ کی جاتی ہو مختلف قسم کی حرکتوں سے، ان معاشروں کے اندر حکمرانوں کی عزت کی بحالی کے لیے آپ کو قانون نہیں بنانے پڑتے. جہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، جہاں پہ عوام کے حقوق مجروح ہو رہے ہوں، ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، ان کے شعور کی توہین ہو رہی ہو، تو پھر حکمرانوں کو اپنی عزت کے لیے آئے روز نئے قانون بنانے پڑتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جمہوری لوگ ہیں. ماضی میں مریم بی بی کے کیا بیانات تھے، شہباز شریف صاحب کے کیا بیانات تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرماتی تھیں. کل دوبارہ یہ لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے. خدا را ایسے قانون نہ بنائیں اکراس دا بورڈ. اور ماضی میں جو پیکا قوانین میں ترمیم کرنے والے تھے پی ٹی آئی والے اور میڈیا اتھارٹی لانے والے تھے، آج وہ آزادی رائے کے چیمپئن بنے ہوئے، تو وہ بھی آ کے لکھیں اور یہاں پہ لکھ کے دیں، قوم کے سامنے وعدہ کریں کہ جب ہماری دوبارہ حکومت آئے گی ہم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو ان کو سارے حقوق تبھی یاد آتے ہیں جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز بری لگتی ہے. مطلب یہ جو ابھی منصور میرا خیال ہے ٹھیک وہ بات کہہ رہے تھے بہت حد تک کہ جو منصور صاحب میجورٹی باتیں ٹھیک کرتے ہیں، جو مائنورٹی ٹھیک نہیں کرتے وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے